سورہ بارکہ آراف کی آیت زر جو ارشاد فرما رہا خداوند عالم الستُ بربکم عالم زر میں الستُ بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا ہاں. جس نے کہا ہاں وہ آج موحد ہے، جس نے کہا ہاں نے کہا وہ موحد نہیں ہے. اس کی تفسیر میں بھی میں نہیں جاتا، مگر مسلمان غیر مسلم سب ایک بات پر متفق ہیں، نفس نامی ایک شے ہے جو باقی ہے، اور نفس نامی جو شے باقی ہے اسے فنا نہیں ہے، وہ اس جسم سے پہلے تھا. جسم اس نفس کا چھلکا ہے، اصل انسان وہ نفس ہے. تو اس نفس کو جب خدا نے خلق کیا تھا تو سورہ بارکہ والشمس کی پوری تلاوت کی میں نے، وہاں پر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کو الہام کیا، نیکی اور برائی کا الہام کیا. اس نفس کو الہام کی صورت کیا تھی، کس طرح سے اس کو الہام کیا؟ یعنی کیا جس طرح سے سورہ نحل نے کہا کہ ہم نے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی، تو وہاں بھی وحی کے معنی الہام. تو کیا جبریل امین وحی لے کر آئے تھے شہد کی مکھی پر انبیاء کی طرح، یا شہد کی مکھی پر جو وحی نازل ہوئی تھی اس کی کیفیت کیا تھی، وہ کس طرح کی وحی تھی، اس وحی کو کس طرح سے خدا نے وحی سے تعبیر کیا؟ اور اسی طرح سے یہاں پر قرآن کہتا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے خدا نے نفس کو عالم تجردات میں، عالم ملکوت میں، نہ عالم لاسوت میں، عالم ملکوت میں جسم سے پہلے اس نفس کو الہام کیا تھا. تو نفس کو جب الہام کیا تھا تو اس الہام کی کیفیت کیا تھی؟ اس الہام کی کیفیت پر اب میں آپ کی خدمت میں پوری تفصیل سے عرض کرتا ہوں. یہ بات طے ہے، قرآن کریم کی آیت سے کوئی روایت یا کوئی سند پر اعتراض کرے یہ سند صحیح نہیں ہے، یا مثلا کوئی یہ کہہ دے کہ روایت کے بارے میں مشکل یہ ہے کہ اس میں سب شیعہ ہیں، تو اس پر بڑی تفصیل سے آیت اللہ سید شرف الدین موسوی نے اس کا جواب دیا ہے. آیت علامہ سلیم البشرا کا کہ جن راویوں کے نام لیے آپ نے یہ سب شیعہ ہیں، کسی ایک روایت پر بحث ہو رہی تھی یہ سب شیعہ ہیں. تو آیت اللہ نے جواب دیا کہ اگر شیعوں کو تم بخاری و مسلم و ترمذی و مسند احمد بن حنبل اور احمد بن داؤد سے نکال دو تو تمہارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے سوائے اس کے کہ پیغمبر نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کے سوا تمہارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. تو انہوں نے خواہش کی جب آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تو ذرا ان شیعہ کون سے راوی ہیں جن سے بخاری نے روایت لی ہے، مسلم نے روایت لی ہے، ذرا ان کی تفصیل بتا دیجئے گا. تو آیت اللہ سید شرف الدین موسوی کی کتاب اس لیے آپ سب کے اوپر واجب ہے کہ اپنے گھر میں رکھیں، وہ خود آپ کو عالم بنا دے گی کتاب. اس میں آغا نے ایک الفابیٹ سے شروع کیا، الف سے یہ تک 102 راویوں کے نام بتائیں کہ ان میں ایسے شیعہ تھے جو سبحان ربی العظیم و بحمدہ کے بعد تبرہ کرتے تھے نماز میں، ایسے شیعہ تھے جو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد تبرہ کرتے تھے. ایسے 2 شیعہ تو بخاری کے استاد ہیں، نہ صرف یہ کہ راوی بخاری کے استاد لکھتا ہے کہ ان کے بارے میں ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے بارے میں یہ لکھا کٹر شیعہ تھے، یہ عثمان کو کافر کہتے تھے. ان کے بارے میں لکھا کس نے؟ الاصابہ فی تمیز صحابہ ابن حجر عسقلانی نے، جو علم رجال کی کتاب، اس میں لکھا کہ یہ اشخاص اتنے اس قدر دشمن تھے خلفاء کے کہ رکوع میں ذکر سجدہ میں ذکر سجدہ کے بعد تبرہ کرتے تھے. اس کے باوجود روایت لی، اور روایت لینے کے بعد کہتے ہیں ان کا تبرہ ان کی گردن پر پڑ جائے مگر یہ سچے تھے. تو میرے اے بندے خدا جب سچے تھے تو مانتا ہے تو پھر تبرہ میں کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ اب جو روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ روایت، اس روایت سے آپ سمجھ جائیے کہ ان نفوس کو کس نے الہام کیا، الہام کی صورت کیا تھی. جب افضل و اشرف مخلوقات پر الہام کے لیے جبریل امین نازل ہوتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ شہد کی مکھی پر بغیر فاصلے کے آ جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ انبیاء کے لیے تو خدا اور انبیاء کے درمیان جبریل ہو، اور شہد کی مکھی اور خدا کے درمیان کوئی نہ ہو، اور خدا اس سے گفتگو کر لے؟
تو پھر ہم کہہ دیتے، شاید کی مکی کے لیے بھی کہہ دیتا قرآن کلیم اللہ ہے، یہ خدا سے گفتگو کرتی ہے، تو ایسا ہی کہہ دیتا۔ الہام وحی کی صورت کیا ہے؟ تو اب میں آپ سے عرض کروں، یہ بات فلاسفہ سے طے ہے کہ نفس ایک منزل پر جسم سے پہلے تھا۔ کس صورت میں تھا؟ ایک نفس کلی تھا، اس نفس سے، یہ جو فلاسفہ نے پوری تفصیل میں نے اس لیے کہ اب ظاہر ہے شب 10ویں شب ہے، مجھے جی بھر کے مسائل بھی پڑھنے ہیں، مسائل کی شب ہے، مگر چونکہ میرا سلسلہ چل رہا ہے تو میں اپنے سلسلے کو منقطع نہیں کر سکتا۔ تو اس بنا پر میں آپ سے عرض کروں کہ اس نفس کی بقا اور کہیں پر یہ سارے فلاسفہ ایک اور بات کہتے ہیں، یہ نفس دو طرح کا تھا، ایک نفس کامل تھا، کمال کی انتہا پر تھا، ایک نفس کمال میں اس سے نیچے تھا۔ تو یہ جو کمال نفس اپنے کمال میں جو نیچے تھا وہ کون سا نفس تھا؟ اور کمال مطلق تھا وہ نفس کون سا نفس تھا؟ تو اس نفس پر ایک صلوات بھیجے گا۔ ایک اور صلوات۔ جی احتجاج علامہ طبرسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سن 600 ہجری کے مجتہدین میں سے ہیں۔ الاحتجاج ان کی 2 جلدوں پر مشتمل کتاب، ان کی پہلی جلد ہے، بہار الانوار کی 7ویں جلد، جہاں سے روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفصل ارشاد گرامی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری، سب سے، یہ سب آپ کو پتا، یہ بخاری میں بھی ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، اول ما خلق اللہ نوری ابتدعہ من نوری، اس کو کیسے خلق کیا؟ اپنے نور سے خلق کیا۔ اپنے نور سے کیسے؟ سورج سے شعاع کی طرح یہ نور جدا ہوا، تو کیا نور مطلق سے متصل تھا اور اتصال سے الگ ہوا؟ اس کی جدائی کیسے تھی؟ حضرت کا ارشاد ابتدعہ من نورہ واشتقہ من جلال عظمتہ، اپنے جلال عظمت سے مشتق کیا۔ میں اس کی وضاحت کرنے میں قاصر ہوں، میں قاصر ہوں، امام خمینی کی جملے پیش کروں گا، مگر میں قاصر ہوں، میرا مبلغ علم اتنا نہیں ہے جو میں اس کو اس قدر آسان بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، پھر ان کی عبارت پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، اس وقت آپ سمجھ جائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے واشتقہ من جلال عظمتہ فاقبل یطوف بالقدرہ حتی وصل الی جلال عظمتہ، جب اپنے نور جلال سے میرے نور کو جدا کیا تو میرے نور نے جس نے کل کا طواف کرنا شروع کیا، جس نے کل کا طواف کرنا شروع کیا، 80,000 سال، ارشاد ہوتا ہے پھر 80,000 سنہ، 80,000 نورانی سال، جہاں سورج اور چاند نہیں تھا، جہاں زمین نہیں تھی، جہاں زمان نہیں تھا، جہاں یہاں اور وہاں نہیں تھا، وہاں کی بات ہو رہی جہاں وہاں نہیں تھا، تو اس وقت میرے نور نے نور جلال کا طواف شروع کیا، یعنی نورانی سالوں کے مطابق 80,000 سال میرے نور نے نور اصل کا طواف شروع کیا، 80,000 سنہ، ثم سجد اللہ تعظیما، یہ پہلا سجدہ تھا اس کی عظمت کے سامنے، یعنی کل کے سامنے اب جز جھک رہا تھا، کل کے سامنے اب جز جھک رہا تھا۔ فلاسفہ کے قول کے مطابق یعنی اصل کے سامنے فرع جھک رہی تھی، اصل کے سامنے فرع جھک رہی تھی۔ تو اب یہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا، ارشاد ہوتا ہے سنہ وَسَجَدَ اللَّهُ تَعْظِيمًا فَفَتَقَ مِنْهُ نُورُ عَلِيٍّ، جب وہ نور مطلق سجدے میں گیا، نور مطلق کے سجدے میں، تو اس سے ایک اور نور کو پیدا کیا جس کا نام علی رکھا، جس کا نام علی رکھا۔ اس کے بعد اب آئے گا آقا امام حسن اور امام حسین شہزادی کونین پر، حضرت ارشاد فرمایا فَفَتَقَ مِنْهُ نُورُ عَلِيٍّ فَكَانَ نُورِ، عجب تقسیم آپ دیکھیے، فَكَانَ نُورِ مُحِيطًا بِالْعَظَمَةِ، میرا نور تمام عظمت و جلالت الہی کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ عظمت نے میرا احاطہ نہیں کیا تھا، میرے نور نے عظمت کا احاطہ کیا تھا۔
میں خیر نہیں پہنچا سکتا، مجھے نہیں پتا۔ ایک تو یہ کہ ایک انسان بہت عظیم انسان ہے، قبلہ تشریف رکھتے ہیں نجف کے، میری طرح نجف کے طلباء میں سے، تو ایک تو یہ کہ بہت عظیم انسان ہے، نہیں ایک یہ کہ اس انسان نے عظمت کو احاطہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ عزت ہے، ایک یہ کہ نہیں بلکہ عزت کو اس نے احاطہ کیا۔ آپ کی عزت ہے، آپ کا احترام ہے، بہت عزت کرتا ہوں، مگر ایک نے عزت کا احاطہ کیا، مطلب بارش کے قطرے اوپر سے گر رہے ہیں، رزق اوپر سے نازل ہو رہا، عزت تقسیم ہو رہی ہے، ذلت تقسیم ہو رہی ہے، بیماری تقسیم ہو رہی ہے، تندرستی تقسیم ہو رہی ہے، یعنی مبدأ جہاں سے عظمتیں تقسیم ہوتی ہیں وہاں میں تھا جہاں سے عظمت تقسیم ہو رہی تھی۔ عظمت کا میں احاطہ کیے ہوئے تھا، محیطاً بالعظمہ، میں عظمت کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ اب آپ دیکھیے گا، آگے دیکھیے گا، محیطاً بالعظمہ ونور علی محیطاً بالقدرہ، نور علی تھا جو تمام قدرت الہی کا احاطہ کیے ہوئے، قدرت کا احاطہ کیے ہوئے نور علی تھا۔ تو اب میں آپ سے عرض کروں، اب میں یہاں پر روک کے عرض کروں، کون ہے حسین؟ حسین وہ جس میں قدرت علی بھی، عظمت محمد بھی، عصمت فاطمہ بھی۔ حسین کون؟ اب جو سرور کائنات ارشاد، یہ روایت آپ سب کو پتا ہے کیا؟ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، درست؟ سب کو یاد ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی آپ سب کو یاد ہے، انا من الحسین و حسین حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہے، حدیث کے سامنے آپ پڑھتے ہیں، لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم و یحضننی ما یحضنہم انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم۔ یہ آپ حدیث قصہ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، درست نہیں؟ اب سید الشہداء کے لیے آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں۔ اب میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، السلام علیکہ یا سار اللہ، پڑھتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں آپ؟ سب بولے یہ زیارت کا جزء میں جیب سے نہیں لے کے آیا ہوں۔ آپ نے کبھی سوچا یا سار اللہ کے کیا معنی؟ اللہ کا خون، اللہ کا خون۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کا خون ہے؟ اگر اللہ کے ہاتھ ہیں تو ظاہر خون بھی ہوگا۔ جب یہ کہہ دیا کس چیز نے روکا تجھے سجدے سے، جبکہ میرے دونوں ہاتھوں نے خلق کیا تھا، تو جو ہاتھ اس کے تھے تو ان میں خون تھا، یہی خون تو اس میں ہے۔ اور زیارت کا جملہ کیا ہے؟ السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارے، سلام ہو اس پر جو خدا کا خون اور خدا کے خون کا فرزند۔ یہ میں نے، کسی عالم نے، کسی خطیب نے یہ زیارت نہیں گڑھی ہے، یہ زیارت معصوم سے، اگر کوئی شخص عصمت کا قائل ہے تو اس زیارت کو مان جائے اور مکتب اہل بیت کو چھوڑ دے۔ السلام علیکم یا سار اللہ وابن ساری والوتر الموتور، کیا مطلب؟ زیارت کے جملے ہیں، زیارت واسطہ میں پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، زیارت نائی قدسیہ میں پڑھتے ہیں، زیارت رجبیہ میں، زیارت شعبانیہ میں، زیارت عرفہ میں، زیارت چہلم میں،
ہر زیارت میں السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور اشہد انکا. اب یہاں سے بندگی کا اعتراف کیا جا رہا. قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. کہاں؟ کس جگہ؟ کہاں پر؟ جب نفس کو الہام کر رہا تھا تو یہ حسین تاریخ تھے. جب نفس کو الہام ہو رہا تھا، ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی تھی جیسے فرشتوں کی. یہ عقید ہے، یہ رقیب ہے. جبریل کا اپنا کام، اسرائیل کا اپنا کام، اسرافیل کا اپنا کام. پنجتن پاک صلوات اللہ وسلم علیہ علی کیا کرتے ہیں، عباس کیا کرتے ہیں. یہ جو قرآن کریم نے کہا کہ وَمَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ہے بندوں میں کوئی میری مرضی خرید کے نفس کو بیچتا ہے. تو نفس کو جس طرح سے حسین نے بیچا ہے کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہر جزء بدن کو بھی اور نفس کو بھی بیچا. جب ہر جزء بدن اور نفس کو بھی بیچا تو اب زیارت میں ہر معصوم نے یہ زیارت پڑھی. اور میں نہیں 1,24,000 انبیاء جب آقا حسین علی کے دروازے پر کوئی دیکھا آپ نے کائنات میں. اب آپ دیکھیے کائنات میں مشرک، کافر، منکر، ہندو، ذہن میں رکھیے. ایک شخص نے صحابی تھے امام صادق السلام علیہ کے، یہودی کو، ایک یہودی تھا اس کو گالی دی. حضرت نے فرمایا میرے ساتھ اور یہ گالی؟ تو کہا فضل رسول محارم سے زنا کو جائز قرار دیتے ہیں. نہیں تم نے غلط کہا، جھوٹ بولا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحٌ، ہر قوم کا ایک نکاح ہے. کسی کو تم حرامزادہ نہیں کہہ سکتے. تم نہیں کہہ سکتے وَلِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحٌ، ہر قوم کا ایک نکاح. بس ہندو ہو، پارسی ہو، یہودی ہو، مجوس ہو. آقا زین العابدین نے کیا فرمایا یزید کے دربار میں؟ یہی تو فرمایا کہ جب یزید نے درباریوں سے پوچھا بتاؤ ان کے ساتھ کیا کروں، تو درباریوں نے کیا مشورہ دیا؟ قتل کا مشورہ دیا. جب قتل کا مشورہ دیا تو سید الساجدین سلام اللہ علیہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ شعراء اور سورہ سبا اور سورہ نمل کی آیات کو پیش کیا. اور حضرت نے کیا فرمایا؟ یزید کیا کمال ہے قرآن کی حقانیت اور میرے جد کی رسالت کا. یزید نے کہا کیا مطلب ہے؟ فرعون نے یہی مشورہ اپنے درباریوں سے پوچھا تھا. تو اس کے درباری مسلمان نہیں تھے، آتش پرست تھے، مگر حلال زادہ تھے. انہوں نے مشورہ دیا فرعون کو آرجہ و اخا سورہ طٰہٰ، ان کو اور ان کے بھائی کو بیچ دو. جب یہ جادوگر ہیں تو تم بھی جادوگروں کو مقابلے پر. انہوں نے قتل کا مشورہ نہیں دیا اس لیے کہ غیر مسلم ضرور تھے مگر حلال زادہ تھے. تو آج جو حلال زادہ ہیں کسی قوم ملت سے تعلق کرتے ہوں حسین کے دروازے پر، آپ چہلم کی زیارت ایک دفعہ کر کے دیکھیں، آپ دیکھ لیں یہودی علماء وہاں، عیسائی علماء وہاں، نصارہ وہاں، ہندو وہاں. اس کے معنی حسین کسی مکتب و مذہب میں، حسین ضمیر انسانیت کی بلندی کا نام ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ذرا آگے بڑھیں، ذرا آگے بڑھیں. خدمت امام حسین بلند تر صلوات. یہ روایت میں پورے آخر تک